مغرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. سب تعریف اللہ پاک کے لیے ہے. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اور اسی کا فضل عظیم ہے. جل وعلا شانہ وعما نوال. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حاضرین کرام، قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا یہ سلسلہ ہے. یہ بھی ایک معمول حسنہ ہے ہمارے مشائخ کا کہ عاشورے کے بعد تیسرے دن مجلس پاک ہوتی ہے، جس میں عاشورے کے بعد کے کچھ واقعات مختصر بیان کیے جاتے ہیں، اور اس کو صویم حسینی کی محفل کا نام دیا گیا. سہولت کے لیے ہم نے آج ہی 11ویں شریف کی فاتحہ رکھ دی، تاکہ بار بار آنے کے بجائے ایک ہی محفل میں یہ دونوں معمولات ادا ہو جائیں. میں نے یہ بات پہلے آپ لوگوں کو کہی ہے، دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو 11ویں شریف کی فاتحہ ہوتی ہے، ویسے تو ہر ماہ چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے بعد نماز مغرب، لیکن کبھی کبھی جیسے کہ آج ہو رہا ہے، ایسا ممکن ہے کہ 10 تاریخ کو نہ ہو، 11 کو ہو جائے، 11 کو بھی نہ ہو 12 کو ہو جائے، 12 کو بھی نہ ہو 13 کو ہو جائے. تاریخوں میں تبدیلی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل بات اور اصل مقصد فاتحہ ہے. حضور سیدنا سلطان الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں تو مقصود کیا ہوا؟ فاتحہ. مقصود دن نہیں ہے یا مقصود رات نہیں ہے. البتہ چونکہ 10 تاریخ یا 11 تاریخ مشہور و معروف ہے، اور عرس غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ تاریخ مشائخ میں رائج ہے، ہندوستان ہو یا یہاں ہو یا بغداد شریف ہو، تو وہ فضیلت اپنی جگہ ہے. مگر موقع کی مناسبت سے دن یا رات آگے پیچھے ہو جانا یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. تو اس نقطے کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہمارا مقصد فاتحہ خوانی ہے، ذکر اللہ ہے، وہ ہو جائے گا چاہے 10 کو ہو چاہے 11 کو. تو سہولت کے اعتبار سے ہم نے آج رکھا. اللہ تعالیٰ یہ حاضری جو فاتحہ 11ویں شریف کی یہ بھی قبول فرمائے، اور صویم حسینی اہل بیت پاک کی یاد میں جو حاضری ہے یہ بھی قبول فرمائے. آمین. اب اشعار شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اور سید الشہداء
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر عقیدت میرے جد امجد حضرت مولانا الشاہ محمد غلام رسول القادری رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے ہوئے سلام کے اشعار ہیں، اور آپ نے خود محرم شریف کی مجلس پاک میں اپنی زبان مبارکہ سے پڑھے اور اس کو پڑھایا، تو ہم ان کی نسبت لے کر پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادہ حق کے امام تجھ پہ ہزاروں سلام، جادہ حق کے عاشق رب الانام تجھ پہ ہزاروں سلام، عاشق رب الانام اے شہ کرب و بلا مالک ملک بلا، اے شہ کرب و بلا مالک ملک بلا، ذاکر حق صبح و شام تجھ پہ ہزاروں سلام، ذاکر حق صبح و شام تجھ پہ ہزاروں سلام، جادہ حق کے امام تجھ پہ ہزاروں سلام، عاشق رب الانام تجھ پہ جان مکرم حسین، خلق مجسم حسین، پہ کرے تسلیم تام تجھ پہ جادہ عاشق قرۃ عین نبی، راحت جان علی، حکم حیات دوام تجھ پہ جادہ عاشق رب فاطمہ کے محلقہ لخت دل مجتبی، سید عالی مقام تجھ پہ ہزاروں سلام، جادہ عاشق تجھ پہ ارادت نثار، تجھ پہ قیادت نثار، تو ہے کرامت مقام تجھ پہ ہزاروں سلام، جادہ عاشق خون سے اپنے کیا زندہ ہے اسلام کو، پی کے شہادت کا جام تجھ پہ ہزاروں سلام، جادہ عاشق
کرتے ہیں قدسی بھی سب نام کا تیرے ادب، کیوں نہ کہیں ہم مدام تجھ پہ ہزاروں جا گئے۔ عاشق حسن عقیدت کے پھول کرتے ہیں نظر حضور باعث صد احترام۔ کیوں نہ جھکے سر میرا خاک درے پاک پر، ہوں تیرے در کا غلام تجھ رحمت اللہ علیہ جادائے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ و اصحابہ اجمعین۔ قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی میں اس فقیر گناہگار نے قرآن مجید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت اہم موضوع اور مضمون والی آیت نازل فرمائی۔ ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس آیت شریفہ سے قبل ذکر ہو رہا ہے نیکوں کا، پرہیزگاروں کا، متقیوں کا۔ تو ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ ارشاد فرمایا الذین، وہ لوگ، یعنی اللہ نے ان کو نیکوں، پرہیزگاروں، متقیوں میں شامل فرمایا جن کا ذکر یہاں اب ہو رہا ہے، جن کے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے۔ عمل، کام، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ دین اسلام میں جو لوگ داخل ہیں ان کے کام ایک سے زیادہ ہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور رنج میں۔ تو پہلے تو بات آ رہی ہے خرچ والی آیت شریفہ میں، تو پہلے اس پر کچھ گفتگو ہو۔ فرمایا اللہ نے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہیں، اپنے
اپنے آپ کو مسلم مومن کہلواتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت شرف کی بات ہے، بہت سعادت کی بات ہے۔ تو ان کی ایک بڑی خوبی بتائی، یہ خوبی نماز کے علاوہ ہے، یہ خوبی روزے کے علاوہ ہے، یہ خوبی عمرے کے علاوہ ہے، یہ خوبی حج کے علاوہ ہے، یہ خوبی تلاوت قرآن کے علاوہ ہے۔ یہ کون سی خوبی ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کیسے خرچ کرنا؟ فی السراء والضراء۔ انسان کی حالت ہمیشہ ایک جیسی تو رہتی نہیں ہے، اور انسان ایک جیسے بھی نہیں ہوتے، یعنی کہ حیثیت کے اعتبار سے کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بیچ میں ہے، اوسط درجے کا ہے، درمیانہ ہے، مڈل کلاس ہے۔ ان حالتوں سے کوئی خالی نہیں رہتا انسان، امیری، غریبی، درمیانہ درجہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو شامل کیا، فی السراء والضراء، خوشی میں اور رنج میں، یعنی ہر حال میں۔ ایک تو یہ کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور اگر کبھی رنج ہے، غم ہے، فکر ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کا یہ خرچ کرنا ہر حال میں ہوتا ہے۔ اس طرف توجہ دلائی اللہ نے، فی السراء والضراء، خوشی ہے تب بھی، غم ہے تب بھی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ذکر اللہ، یاد الہی، عبادت خوشی میں بھی ہوگی، غمی میں بھی ہوگی، امیری میں بھی ہوگی، غریبی میں بھی ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت کریں گے، فلاں وقت نہیں کریں گے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو نہیں دیا کہ تم فلاں وقت عبادت کرنا، فلاں حالت میں، یعنی امیری میں کرنا، غریبی میں نہ کرنا، غریبی میں کرنا، امیری میں نہ کرنا، خوشی میں کرنا، غمی میں نہ کرنا، غمی میں کرنا، خوشی میں نہ کرنا، بیماری میں کرنا، تندرستی میں نہ کرنا، تندرستی میں کرنا، بیماری میں نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ نہیں رکھا۔ اللہ نے یہ رکھا کہ ہر حال میں کرنا۔ کیوں؟ کہ یاد الہی جو ہے وہ کوئی بہت لمبی چوڑی چیز کا نام نہیں ہے، مختلف حالات میں مختلف طور سے ہو سکتا ہے۔ مختلف حالات میں ایک بندہ 1.25 لاکھ آیت کریمہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، منع نہیں۔ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے نا، خواتین تو زیادہ پڑھتی ہیں، ان کو 1.25 لاکھ کا زیادہ شوق ہوتا ہے، کم کو وہ کچھ سمجھتی نہیں۔ ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی 1.25 لاکھ نہ کر سکے تو کیا ذکر اللہ چھوڑ دے گا؟ عبادت چھوڑ دے گا؟ یاد الہی چھوڑ دے گا؟ تسبیح چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون، ایسی کوئی شق رکھی ہی نہیں کہ کوئی فکس کر دیا ہو، نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے۔ کیوں؟ کہ کبھی کس حال میں ہے بندہ، کبھی کس حال میں۔ آپ دیکھتے ہیں نا
کبھی کوئی کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، کبھی کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لیتا ہے، اور کبھی کوئی بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکتا ہو تو کیا کرے گا؟ معاف ہے؟ نہیں، نماز تو معاف ہے ہی نہیں جب تک کہ بندہ بے ہوش نہ ہو جائے، اس وقت تک معاف نہیں ہے۔ لیٹ کے پڑھو اور زیادہ نہیں تو اشاروں سے پڑھو، یعنی ہر حال میں پڑھو، جنگ میں بھی پڑھو، جہاد میں بھی پڑھو، امن میں بھی پڑھو، دکھ میں بھی پڑھو، سکھ میں بھی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے اپنے ذکر کو، تو بہانہ کسی کو اللہ نے کوئی دیا ہی نہیں۔ اور عبادت کے اندر ایک ہے بدنی، ایک ہے مالی۔ ابھی جو میں نے آیت شریفہ تلاوت کی ہے، اس میں مالی عبادت کا ذکر ہے کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے، بندے کو بھی، بندی کو بھی، مرد کو بھی، عورت کو بھی، کہ میرا کام صرف بدنی عبادت نہیں ہے، میرا کام مالی عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی افضل رکھا ہے، یوں ہی نہیں رکھا خانہ پوری کے لیے، نہیں۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، دونوں حالتوں کا ذکر کر دیا، تنگی میں بھی اور فراخی میں بھی، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی، دونوں حالتوں میں خرچ کرنا۔ ایک امیر بندے کے لیے 1000 روپے کچھ بھی نہیں، مگر ایک غریب کے لیے 1 روپیہ بھی بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو جو حیثیت دی ہے اسی حیثیت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ قبول تو 1000 بھی ہو جائے گا اور 1 روپیہ بھی ہو جائے گا، اور نہ قبول ہونے کو نہ 1000 ہوگا نہ 1 روپیہ ہوگا، یہ بھی ہے۔ کیوں؟ خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری۔ ہمارے بزرگوں نے یہ شعر کلام کا پہلا شعر ہے حضرت صوفی شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کا، خدا دیکھتا ہے یہ نیت ہماری، نہ ظاہر ہمارا نہ صورت ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہماری صورت نہیں دیکھ رہا، خوبصورت آدمی خیرات کر رہا ہے یا بدصورت، کالا کر رہا ہے یا گورا، لمبا کر رہا ہے یا چھوٹے قد والا، کمزور کر رہا ہے یا موٹا تازہ، اللہ کو اس سے غرض نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے غرض ہے کہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا کر رہا ہے، میں نے جیسا دیا ہے ویسا کر رہا ہے یا ڈنڈی مارتا ہے۔ تو قبول کرنے کو 1000 بھی کر لے اور 1 روپیہ بھی کر لے، نہ تو نہ 1000 کرے نہ روپیہ کرے، وہ بے پرواہ بادشاہ ہے۔ تو نیتوں پر سودا ہے، انما الاعمال بالنیات، حدیث پاک مشہور ہے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو پہلے رکھا حصول برکت کے لیے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ جس نیت سے کوئی عمل کرے گا وہی نیت بارگاہ الہی میں جائے گی۔ دیکھیے نا، ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے کیا فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، فرمایا تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے پاس نہیں جاتا ہے، لحومها ولا دماؤها، نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے نہ خون، تو کیا جاتا ہے؟
وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُم، فرمایا جو تمہارا تقوی ہے نا، خلوص اخلاص، اللہ یہ دیکھتا ہے. اگر تم نے اخلاص سے کیا ہے تو پتلا دبلا جانور بھی قبول ہو جائے گا، نہیں تو بہت بڑا موٹا تازہ بھی رد ہو جائے گا. واپس لو، واپس لے جاؤ، اس کو نہیں چاہیے، ہے نا. یعنی اخلاص بیچ میں آ گیا، خلوص، تقوی، پرہیزگاری. ایسا ہی معاملہ یہاں ہے کہ جتنی عبادات ہیں جسمانی بدنی، وہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑی عبادت نہیں کر سکتا تو چھوٹی کرو. کون مجبور کر رہا ہے تمہیں؟ بھائی فرض تو فرض ہے نا اپنی جگہ، چلو وہ تو کر لیا تم نے. اب نوافل میں اللہ نے تم کو اختیار دیا ہے، جو کرے اجر و ثواب پائے، جو نہ کر سکتا ہو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں. نفلی روزے جو رکھے اجر و ثواب پائے، جو نہیں رکھ سکتا کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں رکھ سکتا والا مسئلہ الگ ہے، جو نہ رکھے تب بھی گناہ نہیں ہے، کیونکہ نفلی ہے، اضافی ہے. رکھو تو ثواب، بہت بڑا ثواب، بہت بڑا ثواب. عاشورے کا روزہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر یہودیوں کو دیکھا کہ عاشورے کے دن روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا کیوں، کون سی خوشی ہے؟ کہا خوشی ہے کہ آج کا دن ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے چھٹکارا عطا فرمایا، نجات دی. اس خوشی میں ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، یعنی روزہ رکھ رہے ہیں. روزہ عبادت ہے. تو نبی اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا حدیث میں؟ فرمایا اچھا تم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں رکھ رہے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام تو تم سے زیادہ میرے نزدیک ہے، میں تم سے زیادہ ان کے نزدیک ہوں، کیونکہ وہ بھی نبی تھے، وہ بھی رسول تھے، میں بھی نبی ہوں، میں بھی رسول ہوں، تو ہم تو بھائی ہیں. تو پھر میں بھی رکھوں گا، حضور نے فرمایا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 الدین کا روزہ شروع فرما دیا، یہ والا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم ذرا اس کو تبدیلی میں لے آئیں، کچھ مختلف کر لیں اس کو؟ کیسا؟ فرمایا 10 کی جگہ 9 کا بھی رکھ لیں، 9 بھی رکھ لیں، 9 تاریخ محرم کی اور 10 تاریخ. نبی اکرم علیہ السلام نے پسند فرمائی یہ بات، اور یہ نیت کی کہ اگر انشاءاللہ میں آئندہ سال رہا دنیا میں تو پھر میں 9 کا بھی رکھوں گا اور 10 کا بھی رکھوں گا. اب چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرما لیا تو ارادہ بھی حدیث میں شامل ہو گیا. ارادہ فرما لیا نا تو اس کو درجہ مل گیا حدیث کا. اب حکم ایسا ہے کہ جو رکھ سکتا ہے وہ 9 کا بھی رکھے، 10 کا بھی رکھے، ورنہ صرف 10 کا رکھے. ورنہ کسی نے نہ 9 کا رکھا نہ 10 کا رکھا تو کوئی گناہ نہیں، نفلی روزہ. تو وہ عبادات جو فرائض میں ہیں وہ تو ہر ایک کو کرنا ہے، لیکن اب جب بات آتی نفلی عبادات کی تو جس کی جیسی ہمت، فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، فارسی کا جملہ ہے. فکر ہر کس بقدر ہمت اوست، کہ ہر ایک کی فکر اس کی ہمت کے مطابق ہے. تو ہر ایک کی طاقت اس کے اپنے جسمانی لحاظ سے ہے، طاقت کے مطابق. ضرورت نہیں کہ ہر بندہ 1.25 لاکھ ہی پڑے گا، ضروری نہیں کہ بندہ سارے کی ساری نفل عبادتیں کر سکے گا، ہر بندہ نہیں. کوئی بیچارہ ایسا ہے جو فرض ہی کر لیتا ہے تو یہ بڑی بات ہے. کوئی کمزور، میرے جیسا کوئی بیمار، ہاں دنیا میں مستقل بیمار، وہ تو اگر فرائض بھی کر لے تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا شکر ہے.
اب اس کے بعد جو کچھ جتنا گڑ ڈالو میٹھا ہوتا رہے گا. تسبیحات جو پڑھ سکتے ہو پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں صفاتی، اسماء الحسنہ، پڑھتے رہو. کون روک رہا ہے؟ تلاوت قرآن کرتے رہو، کون روک رہا ہے؟ کوئی ایک دن میں ایک پارہ پڑھے، کوئی ایک دن میں ایک صفحہ پڑھ سکتا ہو. طاقت کی بات کر رہا ہوں. تو جتنا جو کر سکتا ہے کرے، کیونکہ یہ سب مستحبات نفلی عبادات، فرض نمازیں نہیں. مگر بتلانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ کہ عبادت جاری رہے. جیسے کوئی ذکر جہر کر رہا ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے جمعرات میں 11ویں شریف میں ذکر جہر کا معنی آواز کے ساتھ. کوئی ذکر خفی کر رہا ہے، یعنی آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی، کوئی اور نہیں سن رہا، اسے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اللہ کو پتہ ہے. تو ذکر جہری، ذکر خفی، ذکر جلی، ذکر خفی، یہ دونوں ذکر جو ہیں اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں. میرے جد امجد نے اپنے کلام میں یہ شعر لکھا، وہ ذکر خفی یا کہ ذکر جلی، مگر یاد حق ہو کسی طور بھی. سبحان اللہ. وہی بات آ گئی جو میں اتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ فرمایا ذکر خفی ہو یا ذکر جلی ہو، کرو تو صحیح. یہ تھوڑی نہ ذکر خفی کر رہا نہ ذکر جلی کر رہا ہے. خفی سے بھی گیا اور جلی سے بھی گیا، جہری سے بھی گیا اور سری سے بھی گیا. کیا فائدہ ہوگا؟ جیسے اللہ نے توفیق دے دی ہے کرو بھائی. ذکر جہری تم کو اچھا لگ رہا ہے جہری کر لو. ہاں ایک بات ہے، رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے، جس وقت لوگ نیند میں بھی ہوتے ہیں، تو اگر کہیں 10 آدمی سو رہے ہوں، ایک آدمی اٹھ کے ذکر جہری کرنا چاہے تو منع ہے، نہیں کر سکتے. فقہاء نے کہا کہ نہیں. کیوں؟ کہ دوسروں کی نیند میں خلل پیدا ہوگا. تمہیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ذکر جہری کے لیے، تمہیں شوق ہو رہا ہے ذکر خفی کر لو، یعنی دل میں کر لو. سونے والا سوتا رہے، جاگنے والا جاگتا رہے، اس کی نیند کے خراٹے چلتے رہے، تمہارا ذکر اندر چلتا رہے. اس کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو. کیوں؟ احادیث شریفہ میں حقوق کی جہاں بات آتی ہے نا، تو حدیث پاک ہے، فرمایا ان لجسدک علیک حقا، ان لجسدک علیک حقا. فرمایا بے شک تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. اس کو محدث نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیند کا وقت ہو تو سو جاؤ. اور یہی حدیث پاک میں نفلی عبادات کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھ رہے ہو تلاوت اور جھونکے آ رہے ہو نیند کے، اونگ رہے ہو، تو کیا کرو؟ بند کرو قرآن. فرمایا حضور سو جاؤ، یعنی اپنے آپ کے اوپر جبر مت کرو. کیوں؟ حدیث میں حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو نفلی نماز اور تمہیں نیند آ رہی ہو اور تم زبان سے دعا کر رہے ہو اور نکل جائے بد دعا. یعنی کبھی جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے نا، نیند کا غلبہ، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہو نا تو ادھر سے ادھر نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. یعنی ربط باتوں میں نہیں رہتا، باتوں میں انسان کی حالت ہے نا. اب میں شوگر کا مریض ہوں، اپنی بات بتا رہا ہوں میں. مجھ کو کئی دفعہ شوگر لو ہوتی ہے. جب شوگر کافی لو ہوتی ہے تو میں اگر بات کر رہا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا میں کیا بات کر رہا ہوں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یعنی کوئی آپس میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ کہ اس وقت دماغ ڈسٹرب ہو جاتا ہے
شوگر لو ہونے کی وجہ سے. تو آپ کا حواس ہوش قائم نہیں رہتے، اور شوگر زیادہ لو ہو جائے تو انسان کوما میں جا سکتا ہے، بے ہوش ہو سکتا ہے. اسی لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں بھائی جو شوگر کا ایسا مریض ہے جس کی شوگر لو ہو جاتی ہے بہت زیادہ، تو اپنی جیب میں کچھ میٹھا رکھا کرے تاکہ جو ہی ایسا محسوس ہو فوراً منہ میں ڈال لے. تو کیا مقصد ہے بتانے کا کہ جسم کی حالت بدلتی ہے. تو جب نیند کا غلبہ ہوتا ہے تو آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کہیں سے کہیں چاہتا ہے. آپ پڑھ رہے کچھ ہو اور زبان سے کچھ اور الفاظ نکل جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہ اگر ایسا نیند کا غلبہ ہو نا تو نماز بھی چھوڑ دینا نفلی اور قرآن بھی چھوڑ دینا، بعد میں پڑھو جب فریش ہو جاؤ. ان لجسدک علیک حقا، فرمایا تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے. پھر فرمایا ان لعینک علیک حقا، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے. یعنی تجھ کو اگر نیند آ رہی ہے نا تو ظاہر ہے نیند میں آنکھیں تو بند ہونے لگتی نا. اب تو خوب زبردستی کا اپنے آپ کو جگا رہا ہے، تو ایسا حکم نہیں دیا اللہ نے. سو جاؤ، بعد میں کرو، بعد میں عبادت کر لو. یہ ہے دین اسلام کی آسانی. حدیث پاک میں فرمایا ان الدین یسر، فرمایا دین آسان ہے. یعنی دین کو مشکل مت سمجھو. اپنی طرف سے مشکل بناؤ گے تو حضور فرماتے دین تمہارے اوپر بھاری ہو جائے گا، تم دین کا مقابلہ نہیں کر سکو گے پھر. ٹھیک ہے، یعنی پھر تم ہار جاؤ گے. تو اپنے اوپر دین کو سوار مت کرو. جہاں رخصت دی ہے وہاں رخصت لے لو. جہاں عزیمت ہے اور تمہارے اندر ہے ہمت تو لے لو عزیمت. تو یہ شرعی اصطلاح ہے، عزیمت اور رخصت. عزیمت یہ کہ جو زیادہ بہتر ہے وہ اگر تم سے ہو سکتا ہے تو کر لو، اور نہیں تو جو رخصت ہے تو رخصت پہ عمل کرو. یعنی جہاں تم کو چھوٹ دی گئی ریلیکسیشن تو لے لو اسے، اور اس کو اپنے لیے کوئی گناہ نہ سمجھو، کوئی عذر نہ سمجھو، شرمندہ مت ہو اس پر. دعا کرو اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ایسی ہمت دے دے کہ میں بھی 1.25 لاکھ پڑھ سکوں، پورا قرآن ختم کر سکوں. یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں تو جتنا ہوتا ہے اتنا کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ لگے رہو، چھوڑ کے مت بیٹھو، لگے رہو. اسی لیے میں نے کہا کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے راستے بنا دیے ہیں. دیکھو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ کاف کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. فرمایا جو لوگ ہمارے اندر کوشش کرتے ہیں، ہمارے اندر کا مطلب ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا ہم ان کو کئی راستے ہدایت کر دیتے. سبلنا جمع ہے سبیل کی. سبیل ہوتا ہے ایک راستہ، اور سبلنا ایک سے زیادہ. تو اللہ فرماتا ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتے رہیں گے ہم تو ان کو ایک نہیں کئی راستے دکھا دیں گے. یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، یہ بھی کر لے، وہ بھی کر لے، جو تیری مرضی ہے عبادت میں سے لے لے، کر اگر ہمت ہے تو. یہ بات اب آگے چلیں ورنہ دیر ہو جائے گی. الذین ينفقون فی السراء والضراء. اب وہ جو عبادتیں جو ذکر اللہ میں سے ہیں، تسبیحات ہیں، کبھی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے کوئی، کبھی الحمدللہ پڑھ رہا ہے. جیسے ہمارے ہاں 5 وقتہ تسبیحات ہیں نا، مریدین کو دی جاتی ہیں، اس کا نام ہے وظیفہ 5 گنج. وظیفہ میرے جد امجد نے مدینہ طیبہ میں جب حج کا سفر کیا تھا ترکی دور حکومت میں، تو وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں باب الرحمت ہے. وہاں ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے شیخ، قادریہ چشتیہ سلسلے کے، حضرت
سید شاہ عبد اللطیف القادری المہاجر المدنی ساگری. ہندوستان میں ایک جگہ ہے ساگر، وہاں کے رہنے والے تھے. وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے، پھر وہیں رہے، وہیں مقیم رہے. زبردست عالم، زبردست شاعر، صوفی شاعر، نعتیہ شاعر. ان کا دیوان، ان کی شاعری میرے تایا صاحبزادہ بشیر بند مخفی رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار لطیف کے نام سے کتابچہ شائع کیا تھا. پھر میں نے اس کو دوبارہ شائع کیا، بک شاپ میں ہوگا. اس میں ان کی نعتیں ان کی نعت کا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے والد ماجد پڑھا کرتے تھے. بند کی آنکھ ذرا اور مدینے پہنچے. سبحان اللہ. عاشقوں کی بات بتائی، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بند کی آنکھ ذرا اور مدینے پہنچے، عاشقوں کو غرض زاد سفر کچھ بھی نہیں. ایک دوسرا راستہ بتایا، ایک عجیب ہی بات بتائی کہ بھائی تمہیں تو جہاز کی ضرورت پڑتی ہے. پہلے پانی کے جہاز چلتے تھے تو لوگ پانی کے جہاز میں جاتے تھے، بحری جہاز میں. پھر وہ بند ہو گئے تو اب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں. پہلے اونٹوں پر بھی جاتے تھے قافلے. میرے جد امجد نے جب حج کیا تھا تو وہ تو اونٹوں پہ قافلے کا زمانہ تھا. تو اس کو کہتے ہیں زاد سفر، کہ آپ کے پاس کچھ سامان ہو، کوئی سواری ہو، کوئی روپیہ پیسہ ہو، کوئی کھانا پینا ہو، کوئی رہنے کا خرچہ ہو، تو آپ جاؤ گے سفر پر مدینہ شریف اور مکہ شریف. مگر یہ فرما رہے ہیں بند کی آنکھ ذرا اور مدینے پہنچے، عاشقوں کو غرض زاد سفر کچھ بھی نہیں. عاشقوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. عاشقوں کو تو ان کا عشق اگر اس درجے کا ہو جائے ان کے پاس تو وہ آنکھ بند کرتے اور مدینہ میں ہوتے. بیٹھے ہوں گے یہاں، پہنچے ہوں گے مدینہ. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں مکہ شریف میں، حضرت شیخ العربی والعجم امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ کے بزرگ گزرے. وہ بھی ہجرت کر کے مکہ میں مقیم ہو گئے تھے، اور یہ جن کا میں نے ذکر کیا یہ مدینہ میں مقیم تھے. یہ مدینہ ہی میں فوت ہوئے، جنت البقیع میں ہے مدفون. میرے جد امجد کے پیر و مرشد جن کا ذکر کیا یہ جنت البقیع میں مدفون ہے. اور وہ جن کا میں ابھی نام لیا وہ مکہ شریف میں جنت المعلا میں مدفون ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، بڑے پائے کے صوفی بزرگ، نعتیہ شاعر، عالم. وہ مکہ میں رہتے تھے تو ایک دفعہ مکے کے حکام ان سے کسی بات پر ناراض ہو گئے. جب حکام ناراض ہوئے نا تو ان کے مریدوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ تو معاملہ خراب لگ رہا ہے. حاکم فرما روا مکہ کا آپ سے کچھ ناراض ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو مکہ سے کہیں نکال دے، باہر کر دے. تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ جب فرمایا ہے ہنس کے، چھوڑو اس بات کو، فرمایا فقیر جہاں رہتا ہے وہیں اللہ مکہ بنا دے گا اس کو. کہ فقیر ایسے ہوتے ہیں کہ جو جہاں رہیں گے وہیں اللہ ان کے لیے مکہ بھی بنا دے گا اور وہیں مدینہ بھی بنا دے گا. تو یہ ساری باتیں ہوتی ہیں عشق محبت والی، ہر آدمی کے سمجھ سے باہر ہے یہ بات، اور ہر آدمی کے بس میں بھی نہیں ہے یہ بات. کوئی تو ایسے جو مکہ جا کر بھی مکہ میں نہیں ہوں گے، کعبہ میں ہو کر بھی کعبہ میں نہیں ہوں گے، مدینہ میں ہو کر بھی مدینہ میں نہیں ہوں گے. کیوں؟ کہ یہ ان کی اپنی بات ہے نا، صلاحیت ہے اپنی ایسی. کیا پتہ دھیان کہاں ہے، وہاں جا کر بھی کوئی خدا نہ خاصہ ایسا عمل ہو جو نامقبول ہو تو پتہ چلے گا نہ مکہ ہے نہ مدینہ ہے، بظاہر تو وہاں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے.
چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ عبادات میں یہ بات آئی، یہاں سے آئی بات کہ وہ جو میرے جد امجد کے مرشد پاک شاہ عبد اللطیف القادری مہاجر مدنی نے جب بیعت کی حضرت کو باب الرحمت میں بیٹھ کر، تو آپ نے ایک تو یہ وظیفہ دیا جو ہم تمام مریدین کو دیتے ہیں 5 وقت نمازوں کے بعد پڑھنے کا، سبحان اللہ فجر کے بعد، الحمدللہ ظہر کے بعد، اللہ اکبر عصر کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مغرب کے بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ عشاء کے بعد۔ یہ 5 وظائف ہو گئے، اس کو کہا وظیفہ پنج گنج، 5 خزانوں والا وظیفہ۔ تو ایک تو یہ دیا، اور ایک اور بات اہم بتائی انہوں نے جد امجد کو، فرمایا غلام رسول ایک ذکر تو ہوتا ہے زبان سے، اور ایک ذکر فرمایا ایسا ہوتا ہے جس میں زبان بھی نہیں ہلتی، بس صرف توجہ ہوتی ہے، اور توجہ سے ذکر الہی ہوتا ہے، جیسے مراقبہ ہوتا ہے۔ اب آگے چلے، بات پڑھنا لمبی ہوتی رہے گی۔ اب یہاں جو بات آ گئی وہ یہ آئی، الذین ینفقون فی السراء والضراء، فرمایا وہ نیک لوگ جو خرچ کرتے اللہ کی راہ میں، خوشی میں بھی اور رنج میں بھی۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں ایک حدیث ہے بڑی اچھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ کتنی اچھی بات، خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تم خرچ کرو، اللہ تم پر خرچ کرے گا، تمہیں دے گا اللہ، جو تم نے خرچ کیا ہے نا اللہ تمہیں لوٹائے گا۔ یہ بات تو قرآن میں بھی ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، ایسا قرض کہ اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے لوٹائے۔ اب اللہ کو قرض کی نہ تو ضرورت اور نہ کوئی اللہ کو قرض دے سکتا ہے۔ قرض کا نام اس لیے لیا اللہ نے کہ واپس لوٹائے گا اللہ اس کو، کیونکہ قرض کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن، کہ جو آپ کسی کو دو اور واپس ملنے کی امید رکھو، اس کو کہتے ہیں نا قرض حسنہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو قرض دو، کون دیتا ہے؟ تاکہ اللہ اس کو بہتر کر کے دگنا تگنا کر کے لوٹا دے۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ ہے یہ بہت بڑی بات ہے، خوشی میں بھی، غمی میں بھی، تنگ دستی میں بھی، فراخی میں بھی، جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے خرچ کرتے رہو۔ دیکھو صحابہ کرام کی مثالیں، حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا تھا؟ ہمیں تو ایسا حکم بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے اندر نہ وہ صلاحیت، نہ وہ طاقت، نہ ہمارے اندر ٹپڑ ایسا۔ تو جب ٹپڑ نہیں ہے تو ہم کو مجبور بھی نہیں کیا اللہ نے۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، یعنی سب کے سب نہیں، اس میں سے خرچ کرتے اپنی حیثیت کے مطابق۔ تو ہمیں تو یہ حکم ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو دیا ہے تم کو اللہ نے۔ مگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا درجہ یہ تھا، کیونکہ وہ تو مقام صدیقیت پر تھے، ان کا تو معاملہ ہی فنا فی اللہ تھا، فنا فی الرسول تھا۔ کیونکہ ایک مرتبہ حضور نے پوچھا آج کس نے جنازے کو کاندھا دیا؟ ابوبکر صدیق نے کہا میں نے۔ کہا کس نے کسی کو جوڑا دیا کپڑا؟ کہا میں نے۔ کہا کس نے آج کسی کو کھانا کھلایا؟ عرض کیا میں نے۔ جب یہ ساری باتوں میں میں نے کیا تو انہوں نے فرمایا جنت لے لی تم نے۔ ابوبکر تم وہ ہو کہ تم کو جنت کے سارے دروازوں سے آواز دی جائے گی، تو تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، کوئی نیکی تم نے چھوڑی نہیں ہے، کھانا تم نے کھلا دیا، جوڑا تم نے پہنا دیا، تو تم نے تو کیا چھوڑا، سب کر لیا تم نے۔
تو ابو بکر صدیق نے کیا کیا تھا کہ سارا مال لا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا تھا. حضور نے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ تو کیا کہا؟ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. یعنی گھر میں تو جھاڑو پھیر دی میں نے، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ دے دے گا اور رسول اللہ کی برکت سے انشاءاللہ. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رشک ہوا اس بات میں کہ ابو بکر جو ہے نا یہ بازی لے جاتے ہیں مجھ سے. صحابہ کرام نیکیوں میں رشک کرتے تھے ایک دوسرے پر، سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ ہمارے لیے سبق ہے. یعنی یہ دیکھتے تھے کہ یہ کر رہا ہے میں بھی کروں، یہ نیک کام کر رہا ہے تو میں بھی کروں، اللہ مجھے بھی دے دے توفیق. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج میں ایسا کرتا ہوں کہ ابو بکر کو ہرا دوں گا. ابو بکر بہت مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ نے آدھا مال لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. حضور نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قبول قبول. اتنی دیر میں ابو بکر صدیق بھی آ گیا، انہوں نے پورا مال لا کے رکھ دیا. اب فاروق اعظم، حدیث پاک ہے، فاروق اعظم کہتے میں نے سمجھ لیا کہ میں ابو بکر سے جیت نہیں سکتا بھائی، یہ انہی کا منصب ہے. میں تو آدھا مال لا کے سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑا میں نے کام کر لیا. یہ ابو بکر صدیق جو آئے یہ تو سب کے سب اٹھا کے لے آئے. اور وہاں عثمان غنی کا کیا حال تھا غزوہ تبوک کے موقع پر؟ حضور فرما رہے دو کون دیتا ہے جہاد میں سامان؟ تنگی ہے، جیش عسرت ہے، تنگی والا لشکر ہے، کون دے سکتا ہے؟ عثمان غنی کھڑے ہو گئے، میں دے رہا ہوں. کیا دے رہے ہو؟ یا رسول اللہ 100 اونٹ دے رہا ہوں، سامان کے ساتھ دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور بھی کوئی؟ پھر کھڑے ہو گئے عثمان غنی، یا رسول اللہ میں 200 اونٹ دے رہا ہوں، سامان کے ساتھ دے رہا ہوں. حضور نے اور پکارا حدیث پاک پر، پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دے رہا ہوں، سامان کے ساتھ دے رہا ہوں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف سے نیچے اتر آئے، اور اترنے کے بعد بولا شاباش. فرمایا اب آج کے بعد کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل ہوگا ہی نہیں جو عثمان کو نقصان دینے والا ہو. عثمان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا جو ان کے لیے نقصان دہ ہو. یہ تو فائدہ ہی فائدے والے عمل کر رہے ہیں، جنتی ہیں. تو دوستو بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت، برکت، فراخی، کشادگی حاصل ہوتی ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. تو شکر ایک تو ہوتا ہے زبان سے، ایک ہوتا ہے مال سے. زبان کا شکر زبان سے ہوگا اور مال کا شکر مال سے ہوگا. خالی زبان سے نہیں ہوگا، زبان چلانا تو سب کو آتی ہے. زبانی کلامی بول بچن یہ آسان کام ہے نہیں. مال کا شکر مال سے، جس کی جو توفیق ہے، جس کی جیسی حیثیت ہے. اور پھر اس میں بھی کوشش یہ کی جائے کہ بولنے کی نوبت نہ آئے، خود پہچان جائے. دیکھو میں کہ مثال بتا رہا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے دیکھ کر پہچانا کہ حضور بھوکے ہیں، حضور کو بھوک لگ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا تھا مجھے کھانا دو لا کر. آپ نے، صحابی نے حضور کے چہرے انور سے اندازہ لگایا کہ حضور کو فاقہ ہے، کھانا نہیں کھایا حضور. فوراً گھر گئے، گھر جا کر کہا کیا ہے گھر کے اندر؟ کہا یہ اتنا ہے. بولا سب دو مجھے. لا کر حضور کی خدمت پیش کیا، یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے لایا، وہ قبول فرمائی. تو چہروں سے بھی پہچاننا ہوتا ہے کسی کو کہ کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا حاجت ہے، کہ بولنے کی بھی ضرورت نہ پیش آئے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے ان کو جو ضرورت مند ہے کہ ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا کہ یہ ضرورت مند ہے، تو ان کو بن بولے اللہ کی راہ میں دو.
اللہ کے راہ میں خرچ کرو. ضروری نہیں کہ وہ تمہارے، اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ جو تمہارے سے لپٹ کے نہیں مانگتے ہیں، تمہارا پیچھا نہیں پکڑ لیتے، وہ تو ایسے بھی غیرت مند ہیں کہ جو فاقہ ہوا ہے تو تبھی بیٹھے ہوئے ہیں، بھوکے ہیں تو بھی بیٹھے ہیں، پیاسے ہیں تو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر کسی کے سامنے دستے سوال نہ دراز کرتے، نہ کسی کا پیچھا پکڑتے، نہ کسی کا دامن پکڑتے، نہ کسی سے لپٹتے. تو اللہ نے فرمایا ان کو ان کے حالتوں سے پہچانو، چہروں سے پہچانو، ان کے رویوں سے پہچان لو اور ان کی خدمت کرو. یہ بات. اب یہ تو ہو گئی بات الذین ينفقون فی السراء والضراء کی. آگے کیا آیت ہے؟ سبحان اللہ. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے. یہ بھی صفات نیکوں کی بیان فرمائی اللہ نے. غصے کو پی جانے والے کہ اپنی ذات کے لیے غصے کو پی لیتے جہاں تک ممکن ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس یہ ہے حدیث پاک میں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، اپنی ذات پاک کے لیے معاف کر دیا، بڑوں کو معاف کر دیا، بڑے شدید ظالموں کو، بڑے شدید دشمنوں کو آپ نے کہا جا گھر جا، معاف کر دیا. یہ مثالیں احادیث میں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. معاف کر دیا حضور. جنہوں نے منہ پر آ کر حضور اکرم علیہ السلام کو برا کہا، حضور نے برا نہیں منایا، چھوڑ دیا. فتح مکہ میں آپ نے عام اعلان فرما دیا کہ آج معافی ہے سب کو، جاؤ اپنا اپنا راستہ لو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کہ بہترین معافی وہ ہے جو طاقت کے وقت کسی کو دے دی جائے. یعنی طاقت تو ہے بدلہ لینے کی، مگر بدلہ نہ لیا جائے، کیونکہ طاقت تو ہے، مار سکتا ہے اس کو، پچاڑ سکتا ہے اس کو، مگر نہیں، چھوڑ دیا. ذات کی وجہ سے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سینے پر ایک دشمن چڑھ بیٹھا، جہاد میں جنگ ہو رہی تھی. جب چڑھ بیٹھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ اس کے اوپر چڑھ بیٹھے. تو اس نے کیا کیا؟ معاذ اللہ تھوک دیا. تھوکا تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ اتر گئے. تو اس نے کہا کیوں اترے آپ نے تو مجھ پر قابو پا لیا، میں تو آپ کی تلوار کی زد میں ہوں، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرے. فرمایا نہیں، تو نے مجھ پر تھوکا، اب اگر میں تجھے ماروں گا تو میرا نفس شامل ہو جائے گا بیچ میں کہ تو نے میری ذات کو نقصان پہنچایا. میں تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. وہ مسئلہ اور تھا، یہ مسئلہ اور ہے. والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے. فقہاء، محدثین، علماء یہ فرماتے ہیں کہ غصہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں حرام ہے. تو کہیں حرام ہے، کہیں حلال ہے، کہیں ضروری ہے. ضروری نہیں کرو گے تو اللہ کو غصہ آئے گا. اب آپ کہیں گے تو بڑی عجیب بات ہے. ہاں ہے، غصہ وہاں حرام ہے جہاں آپ کی ذات کا مسئلہ ہو، ذاتی. اور جہاں مسئلہ ہے کوئی دین کا، اسلام کا، اللہ کا، رسول کا، تو حدیث پاک یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ رسول کی بات خلاف کرتا تو رسول پاک کو غصہ آ جاتا تھا، آپ برہم ہو جاتے، ناراض ہو جاتے. یعنی توہین الہی، دین اسلام کی توہین. ذات کا مسئلہ تو تھا ہی نہیں نا وہاں پر. تو جب دین کا مسئلہ آ جائے، اسلام کا مسئلہ آ جائے، اور اللہ کا مسئلہ آ جائے، رسول کا مسئلہ آ جائے، وہاں اگر غصے کی بات ہے تو غصہ کرنا ضروری ہے. اس کو غصہ دکھانا ہے آپ کو، تاکہ پتہ چل جائے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے. یہ ہاں ذات کا مسئلہ ہے تو چھوڑ دو. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرے جد امجد
حضرت مولانا شاہ محمد غلام رسول قادری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ واقعہ بیان فرمایا، تو میں نے تو واقعہ ان کی آواز میں سنا نثر میں، مگر مجھے حضرت کی ایک تحریر ملی ان کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کہ اسی واقعے کو آپ نے منظوم فرمایا۔ یہاں جو اللہ نے فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پی لینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، یعنی معاف کر دینے والے، یہ ان کی شان ہے نیکوں کی۔ تو ایک واقعہ کیا ہے، چونکہ سید الشہداء حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے واقعہ ہے، تو میں آپ کو منظوم جو انہوں نے لکھا خود میرے جد امجد، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ ہے روایت حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ، ہے روایت حضرت مولا حسین، وہ نبی کے اور علی کے دل کے چین، سبحان اللہ۔ ہے روایت حضرت مولا حسین، وہ نبی کے اور علی کے دل کے چین، ایک دن کھانے کو بیٹھے برملا، گود میں ایک آپ کے بچہ بھی تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں بچہ تھا۔ آئی لونڈی آپ کی لے ہاتھ پر، شوربے کا پیالہ دسترخوان پر، کنیز آئی آپ کے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے لیے، اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ پیالہ، اس میں کیا تھا؟ سالن، شوربہ پتلا۔ گود میں آئی لونڈی آپ کی لے ہاتھ پر، شوربے کا پیالہ دسترخوان پر، ناگہاں وہ پیالہ جو کہ گرم تھا ہاتھ سے لونڈی کے ایک دم گر گیا۔ بتاؤ سوچو اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوں ایسا ہو جائے تو ہم لوگ، ہمارا دماغ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، دماغ گھوم جائے گا، ہے نا۔ تو لونڈی کے ہاتھ میں پیالہ تھا گرم شوربے کا، تو اچانک چھلکا، ہاتھ چھلکا اس کا، تو پیالہ کیا ہوا؟ گر گیا۔ گود میں بچہ جو تھا حضرت کے، جو اس کے سر پر آ گرا پیالہ، جو وہ پیالہ جو تھا نا وہ بچے پہ گر گیا، یعنی سالن جو تھا بچے کے اوپر آ کے گرا، چوٹ سے اس کے وہ زخمی ہو گیا، گود میں جو آپ کے معصوم تھا، یعنی تھوڑا سا جل گیا، گرم تھا نا شوربہ تو جھلس گیا۔ آپ نے غصے سے دیکھا باندی کو، باندی نے رو کر پڑھا قرآن کو۔ امام حسین کو اس وقت طبعی طور پر غصہ ہے۔ طبعی بات جو ہوتی ہے خوف کی یا غصے کی فوراً آنا، یہ طبعاً منافی نہیں ہے دین کے، طبعی طور پر ہو سکتا ہے، پھر جب عقلی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو فوراً بدل جاتا ہے حالت۔ طبعی طور پر خوف بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کو دیکھ کر، نبی کو بھی ہو سکتا ہے، ولی کو بھی ہو سکتا ہے، ایسی غصہ طبعی طور پر نبی کو بھی آ سکتا ہے اور ولی کو بھی آ سکتا ہے۔ دیکھیں نا قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، جو بھائی تھے ان کے، تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی قوم نے شرک شروع کر دیا، بچڑا بنا لیا اور اس کو پوجا شروع کر دی۔ تو جب واپس آئے نا موسیٰ علیہ السلام، آپ کو جب پتہ چلا تو قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی غصے میں کہ یہ کیا ہوا، یعنی غصہ ہے۔ تو ایسا طبعی طور پر غصہ آنا اور طبعی طور پر خوف، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ہے کہ جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ سانپ بن گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہوا۔ وہ طبعی طور پر ہوتا ہے، فزیکلی ایک آن کے لیے۔ اس کے بعد جب عقل کا معاملہ آ جاتا ہے تو فوراً اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔
تو کیا ہوا؟ امام علی مقام نے آپ نے غصے سے دیکھا باندی کو، باندی نے رو کر پڑھا قرآن کو، پیتے ہی غصے کو پیتے ہیں، غصے کو مردان خدا، عفو کرتے ہیں وہ لوگوں کی خطا۔ مردان خدا جو ہے نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطا کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ عفو فرمایا اسی دم آپ نے اور فرمایا کہ تو آزاد ہے۔ جو بڑے تھے ان کے دل بھی تھے بڑے، سبحان اللہ، جو بڑے تھے ان کے دل بھی تھے بڑے، رحم کے اور خلق کے دریا وہ تھے۔ اللہ نے ان کو دریا بنایا تھا، رحم کا، خلق کا۔ ارحم ترحم، حدیث پاک ہے، تو رحم کر تاکہ تجھ پر رحم ہے، تاکہ تجھ پر رحم کیا جائے۔ اب وہ جو باندھی تھی نا، یہ جو واقعہ آپ سن رہے ہیں، کنیز، اس نے کیا کیا تھا؟ کون سی آیت پڑھی تھی؟ یہ والی آیت۔ جب امام حسین نے اس کو ذرا غصے سے دیکھا تو چونکہ وہ باندھی جو تھی وہ امام علی مقام کے گھر کی کنیز تھی، تو اس کو بھی اللہ نے علم دیا ہوا تھا قرآن کا۔ اس نے فوراً پڑھا، یا امام والکاظمین الغیظ، کہ بڑوں کی شان اللہ نے یہ بنائی ہے کہ غصے کو پینے والے۔ امام علی مقام ٹھنڈے ہو گئے۔ والعافین عن الناس، اس نے اگلی پڑھی الفاظ پڑھے تو امام علی مقام نے فرمایا جا میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ پھر اس نے اس سے آگے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا۔ جب تو نے یہ بول دیا تو جا، تو آج سے میری نوکرانی نہیں ہے، آزاد ہے، کنیز نہیں ہے، لونڈی نہیں ہے، حرہ، آزاد ہو گئی، جا۔ رحم لوگوں پر جو کرتے ہیں صدا، رحم ان پر کرتا ہے ہر دم خدا۔ اے خدا از بہر آن خیر الورا، ہو نگاہ رحم ہم پر ذو العطا۔ امین۔ اپنے پاکوں کے طریقے پر چلا، ہر مسلمان میں ہو خلق و رضا۔ سبحان اللہ۔ خلق حسنی اور حسینی و عطا، جذبہ مسلم و رضا۔ سامنے ہے کربلا کا واقعہ، ہائے تھا کیا وہ بلا کا واقعہ۔ کٹ گیا کنبہ رسول اللہ کا، کٹ گیا کنبہ رسول اللہ کا، ظالموں پر قاتلوں پر ہو غضب اللہ کا۔ آل نبی کا بھی کیا قتل، اولاد نبی کو کیا۔ ایسا اپنے ظلم سید الشہداء کی شان، اس شہید کربلا کی خاص آن ہے، بدن زخموں سے چھلنی ہو گیا، رائے حق میں کربلا کے شاہ کا۔ پر دعا لب پر ہے حضرت کے یہی، بخش دے امت کو نانا جان کی۔ امین۔ یہ تھی قربانی حسین پاک کی، شہزادہ سید لولاک کی۔ شان اسلام آپ نے دکھلا دیا، جوہر اسلام کو چمکا دیا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدا۔ اب یہ میں نے تمہید کے طور پر قرآن مجید کی آیت شریفہ آیت نمبر 134 سورہ آل عمران پڑھی اور
اس پہ جو گفتگو ہوئی وہ آپ کے سامنے ہو گئی، اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا یہ تو میں نے جد امجد سے سنا اور قرآن مجید کی تفاسیر میں بھی لکھا دیکھا، اور یہ جو میں نے ابھی پڑھا منظوم یہ تو حضرت کے تحریر سے لکھا ہوا ہے اپنے قلم سے، اللہ قبول فرمائے۔ رسول پاک پہ بھیجے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ وبارک وسلم علیہ۔ اچھا، واقعات بعد عاشورہ موضوع آج کا اصل یہ ہے۔ یزیدی لشکر نے نواز رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے کپڑے بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کی لاش مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لیں اور خیموں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ امام علی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا اور باقی شہداء کے سر قیس ابن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود ابن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ کیا نماز جنازہ قبول ہوئی ہوگی ان کی؟ ایسوں کی نماز جنازہ کا کیا فائدہ؟ جنہوں نے یہ ظلم کیا ہو ان کی کیا نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ ان کا اپنا سوچ ہے، ان کی اپنی۔ شہدائے رائے حق کی لاشوں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑی رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو حضرت سجاد، بیمار زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی تھیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھائی حضرت حسین کی لاش کے پاس سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمدہ، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو، حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمدہ، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت زینب کے ان الفاظ کو سن کر دوست و دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غازریہ میں رہتا تھا، حضرت امام اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو آ کر اس نے دفن کیا۔ امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا، اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو مارنے لگا، یعنی چھیڑنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ اس گستاخی کو دیکھ کر وہ تڑپ گئے اور روتے ہوئے فرمایا، اے ظالم، اے خبیث، اس چھڑی کو ہٹا لے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو بوسہ دیا کرتے۔ تو کیا کر رہا ہے؟ پھر زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید وہاں سے اٹھے اور نکل گئے۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔
اعلان کرایا گیا کہ تمام لوگ مسجد میں آ جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھا ہو گئے تو ابن زیاد بدنہاد مسجد میں آیا اور منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، معاذ اللہ۔ امیر المومنین اس کے کہنے کے مطابق یزید بن معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ اس وقت وہ یہ بدبخت اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کر رہا تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے، نابینا تھے، سارا دن ذکر فکر میں رہتے تھے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا کرتے تھے۔ وہ اس گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بےتاب ہو کر کھڑے ہو گئے، فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، حسین سچے ہیں، اللہ نے ان کو سچوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو۔ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور پھر ابن زیاد نے ان کو قتل کروا دیا۔ پھر ابن زیاد بدنہاد نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام اور ان کے تمام جانثار شہداء کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سرکردگی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا تھا اور بیویوں کو اونٹوں کی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزارا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ جب یزید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور سیدنا امام حسین وغیرہ کا سر مبارک عنقریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور خوشی منانے کا حکم دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ خوشی منا رہے ہیں اور باجے بجا رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس بھجوایا ہے۔ تمام اہل شہر اس کی خوشی میں یہ طبلے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر کون سے دروازے سے لایا جائے گا؟ کہا باب السعد سے۔ آپ اس طرف تیزی سے دوڑے اور بڑی دوڑ دھوپ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سر مبارک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، نیزے پر چڑھا ہوا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رونے لگے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا خاتون نے کہ تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا کہ آپ کون ہو؟ انہوں نے فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، ان کا غلام ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ حکم دیجئے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا کہ تم یہ کرو کہ میرے والد ماجد کے سر مبارک کو سب سے آگے کرا دو تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام کے سر مبارک کو خواتین سے دور کرا دیا۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔ اللہم صلی اللہ۔
صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کی وجہ سے گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا کہ حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ شریف پہنچانے کا انتظام کرو، اور اس نے اپنے آپ کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا میرے ساتھ آمنا سامنا ہوتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا، لیکن یہ بھی اس کی بدنیتی تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا، اور راستے بھر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ طیبہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ جب یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کی دیگر خواتین روتی ہوئی نکل پڑیں۔ قافلہ سیدھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش بیٹھے تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دادا جان اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے کہ کوہرام برپا ہو گیا اور قیامت کا ایک نمونہ قائم ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، اور وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں آپ کے روح انور پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان سلطان کر امت کے پیشوا کو رحمت خدا کی شاہ شہیداں کی روح پر، ملت کے مقتدا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے پیشوا کو عاشورہ محرم علی کی یادگار، ایثار کبریا کو ہمارا سلام ہو۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، امت کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب ہو گئے شہید، قربانی خدا کو سلطان کربلا کو ہمارا امت پڑھ کر درود ادب سے غلام عزی تو کہ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔
کے پیش آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین ابن علی آپ کے سر کا صدقہ. یا آپ کے جو دو سخا آمین. آپ کے خلق و کرم علم و ہنر کا صدقہ آپ کے جذبہ ایثار و اثر کا صدقہ. آمین. درد مندوں کو ملے درد و محبت کی دوا اور جو بیمار ہیں سرکار سے پائے وہ شفا. آمین. اللہم یا رب العالمین. قدیمی مجالس یادگار شہادت حسینی کا سلسلہ جو چاند سے محرم کی شروع ہوا اللہ کے فضل و کرم سے آج اختتام کو پہنچا. اللہ تعالیٰ تمام مجالس تمام راتوں کی حاضری خواتین کی حضرات کی چھوٹوں کی بڑوں کی مجھ گناہگار سمیت قبول فرمائے. آمین. اور اللہ آئندہ سال پھر ہم کو ایسی حاضری صحت عافیت کے ساتھ نصیب نظر و نیاز کے ساتھ نصیب. نظر و نیاز کے لیے خادمین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جن کو ذوق شوق ہو وہ حصہ لے سکتے ہیں. جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواستیں پیش کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی طرف سے درخواست ہوتی ہے. محمد سلیم کے گھر کے لیے پریشان دور ہونے کی دعا, محمد ارسلان کی والدہ کی صحت کے لیے دعا, حنیفہ بھائی دونوں محمد حاجی کی مغفرت کی دعا, مجھ گناہگار کے صحت کی دعا. اللہ تعالیٰ سب کی طرف سے دعائیں قبول کرے. 3 بار سورہ اخلاص 1 بار سورہ فاتحہ تلاوت فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی. یا اللہ یا رحیم یا رحمان, یہ ہمارے معمولات حسنہ کی حاضریاں ہم سب کی طرف سے قبول فرما. جو کچھ ہم نے تلاوت قرآن, احادیث شریفہ, نثر, نظم, منقبت شریف, درود و سلام پیش کیا ہے نظر و نیاز سمیت سب کو قبول فرما. آمین. حضور نبی کریم رحمت العالمین شافع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. بالخصوص سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں نظر فرما. یا اللہ حضور کے تمام صحابہ کرام, اہل بیت عظام, تابعین تبع تابعین, اولیاء کاملین رضی اللہ عنہ اجمعین کی بارگاہ میں نظر فرما. بالخصوص سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم عوب سبحانی جن کی 11ویں شریف کی فاتحہ بھی آج کی رات شامل ہے. یا اللہ ان کی بارگاہ میں نظر فرما.
اور اے اللہ ہمارے تمام مرشدہ نظام کی ارواح پاک کو ثواب، ہم سب کے نام اعمال میں اجر و ثواب دا، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا کر، رزق روزی کے دروازے سب پر کھول، ملازمت کاروبار میں کامیابی عطا، یا اللہ مجھ کو ناکار سمیت تمام بیماروں کو شفا دے، موذی وبا کو دور کر دے، اس وائرس کی وبا کو اٹھا لے، سب کو اس سے بچا لے، کل مخلوق پر رحم کر، سب سے راضی ہو جا، آمین۔ یا اللہ جو اسپتالوں میں ہیں اور جو گھروں میں ہیں ان کو شفا دے دے، یا اللہ موذی امراض سے بچا لے، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا، آمین۔ بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، صدقہ حسنین غوث ثقلین ہر بچے اور ہر بچی کو نیک رشتہ عطا، صحیح العقیدہ رشتہ عطا، آمین۔ اس کے گھر کو جلد سے جلد آباد کر، رکاوٹ کو دور کر، آمین آمین۔ والدین کو ان کی خوشیاں نصیب کر، آمین۔ یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ کا اور صدقہ اپنے سارے اولیاء اللہ کا، عامیان قادری مسجد کو تو آباد رکھ، دونوں عالم میں انہیں اے رب قادر شاد رکھ، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد۔ ہاں 17ویں شریف، 17ویں شریف جو ہوگی وہ جمعرات کو ہوگی، کیونکہ جمعرات کو عاشورہ تھا اور چاند کی 10 تاریخ تھی، تو جب چاند کی 17 تاریخ ہوتی ہے 17ویں شریف ہوتی ہے، تو اب جب جمعرات آئے گی نا مغرب کی نماز کے بعد شہدائے بدر رضی اللہ عنہ اجمعین کی یاد میں معمول کے مطابق ماہانہ محفل ہوگی، اور حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی شریف کا درس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں حاضری کی توفیق، جمعرات بعد نماز مغرب، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب الحق۔